على سيد المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا سارے عالموں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ درود و صلاۃ و سلام اس کی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر، آپ کی جو اتباع کرے آپ کی اتباع کی طرف بلائے اس پر۔ حاضرین کرام، محترم نمازی حضرات، عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری دنیا ایک آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، اور خصوصاً عالم اسلام دجالی فتنوں کا سامنا کر رہا ہے، اور ہر روز نئے نئے طریقے سے اس کے معصوم لوگوں کو، اس کو فالوورس کو ڈسا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حرمین، مقامات مقدسہ، دونوں حرم اور تیسرا حرم مسجد اقصیٰ، وہ سب دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں ہے، اور یہ سب وجہ ہے اس کی کہ عالم اسلام منتشر ہے، متحد نہیں ہے۔ اس لیے بار بار اس چیز کی آواز اب سارے عالم میں اٹھائی جا رہی ہے عوام کی طرف سے کہ ہمیں سب کو کلمے کی بنیاد پر کہ ہم سب ایک رب کے ماننے والے ہیں، اور ہم سب اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب کا اور ساری انسانیت کا رشتہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہے، اور نسل پرستی کی وجہ سے جو دنیا میں انسانی نسل کشی کی جا رہی ہے، جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے، نسلی تبدیل کی جا رہی ہے، اس سے بڑا شرمناک المیہ اس صدی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج رات کی خبر جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوئی ہے کہ غزہ پر دوبارہ اسرائیلی جارحیت شروع ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے جمعۃ الوداع کے موقع پر معصوم نمازیوں کے اوپر اسرائیل نے گولیاں چلائیں، اور اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف نہ تو UN نے آواز اٹھائی، نہ نام نہاد OIC جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کی، جس کی وجہ سے اس کی دریدہ دہلی اور اس کو جرت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اور معصوم فلسطینی عرب مسلمان مسجد اقصیٰ کے نمازی روز بروز ان معصوموں کے سینے اسرائیلی جارحیت سے چھلنی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بے حمیتی، یہ بے غیرتی، یہ دین سے غفلت، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم سب کے درمیان ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب جو ملت کا سرمایہ ہے، اور جو دونوں ہاؤسوں میں الحمدللہ سب سے زیادہ سینئر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے حالات حاضر میں جب گفتگو کی کہ کیوں نہ ہماری مسجد سے، ہماری مسجد کے نمازیوں کی طرف سے اس کا اعلان جائے کہ نئی OIC تشکیل کی جائے، نئی OIC اسلامک ممالک کی تنظیم، اور اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی شرکت ہو۔ اور بڑی یہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے UN میں فلسطین کے موقف کی تائید کی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اسرائیلی دہشت گردی، اسرائیلی ٹیررزم کی بھی وہ مذمت کرے۔ ایسے ہی ہم امید کرتے ہیں کہ حرمین کو بالکل اب آزاد کیا جائے، کیوں کہ اس میں نمازوں کو روک دیا گیا ہے، عمرے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ آپ غور کریے جب کہیں جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کہیں نہانے کے لیے جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ مہاماری ہے، کوئی نہیں، کچھ لوگ اگر چلے جائیں گے تو ان کے لیے لکھا ہے، تو اہل ایمان کا ایمان تو بہت مضبوط ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ان جگہوں پر، ان مقامات پر جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جہاں پر حضرات خلفائے راشدین، اور جہاں پر اہل بیت، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بقا کے لیے اور اس دین کی وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہاں سے آواز اٹھائی، آج اس سارے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک حسین بھی نہیں جو اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اسی چیز کو، کوئی ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں، ایک بھی حسین نہیں ہے، نہ مصر میں، نہ سعودی عرب میں، نہ شام میں، نہ یمن میں، نہ سیریا میں، نہ جارڈن میں، ایک بھی حسین نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ ان کو معصوم بچوں کی آوازیں نہیں پہنچتی،
کیا خواتین کو جو بلک رہی ہیں ان کو سسکنا، ان کی آبرو تار اسرائیلی گنڈے کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں غور کرتے؟ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس درد کو محسوس کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کا حکم دیا تھا اللہ نے کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کی منادی کر دو، 2 سال سے حج نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسرائیلی جو ہے سازشوں کی وجہ سے ساری دنیا میں جو مذہب، ہم کو کہا تھا اقبال نے کہ اپنی دوسروں پر اپنی ملت کو قیاس نہ کرو، یہ جدا ہے دین ابراہیمی اور دین محمدی دوسروں سے۔ اس لیے اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کچھ کہیں گے اس تعلق سے ڈیمانڈ کریں گے، اور یہ جو ایک بات سن لیجیے آپ کہ سورہ کہف آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جب وہ آمادہ ظلم ہو گئی۔ زمین کے جس حصے میں بھی، جس بستی اور جس شہر میں بھی، چاہے وہ کوئی اسٹیٹ ہو، جب ظلم پر آمادہ ہوگی تو اللہ کا یہ صاف اعلان ہے سورہ کہف میں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب وہ بستیاں ظلم پر آمادہ ہو گئیں تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، لیکن ہلاکت کا ایک وقت، ایک وعدہ، ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ اور عجیب بات ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجیے، ابھی وہاں پر تبدیلی ہوئی ہے اقتدار کی، تو نئے وزیر اعظم جنہوں نے یہاں کر کے رات سے پھر حملہ شروع کیا ہے معصوموں پر، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تیسری مرتبہ بنی اسرائیل یہاں سے اجاڑے نہیں جائیں گے۔ ارے بھیا قرآن میں فرمایا گیا ہے، 2 بار کا قرآن میں ذکر ہے، اس لیے اس میں 2 بار کا کسی بار میں، لیکن یہ بھی فرمایا گیا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم ٹھیک رہو گے، صحیح کرو گے تو پھر اپنے لیے کرو گے، اگر تم برا اور ظلم و زیادتی کرو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ تیسری بار دنیا میں منتشر نہیں کیے جائیں گے یہودی، بلکہ اللہ اپنے پاس ہی بلائے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ، یہ قرآن کا ارشاد، یہ قرآن کے نکات سے پتہ چلتا ہے۔ اور جہاں تک اہل ایمان کا مقابلے کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے میری امت کی ایک جماعت تا قیامت، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ ظلم سے لمبردار رہے گی، ظالموں کا ظلم اس کو پست نہیں کر سکتا، ہمیشہ رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ نصرت، اللہ کی مدد کا وعدہ ان کے حق میں نہ آ جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس اور اس کے اطراف میں۔ تو یہ بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے عرب مسلمان جو ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں، سلام ہے ان کے جذبے کو، سلام ہے ان کے جذبے کو۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو دیکھا تھا، جب کفار مکہ ان پر ظلم کرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آج فلسطینیوں سے خطاب کرنے کے لیے دل چاہتا ہے اصبروا یا اہل فلسطین فإن موعدکم النصر والفتح، صبر رکھو فلسطینیوں، اللہ نے تم سے نصرت کا اور فتح کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنت تو انشاءاللہ تمہارے لیے ہے ہی، اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ آج اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی اس صدا کو، ڈاکٹر صاحب کی اس آواز کو مولا کریم سارے عالم اسلام میں پہنچائے، اور اللہ رب العزت پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش ہے، ابھی پڑھ کر بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ نئی OIC کا، جس کو اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو ابھی انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مسجد اقصی کو بھی بچانے کے لیے، اور دونوں حرمین کو بھی جن طاقتوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ارے بھائی زمزم بانٹتے ہوئے ڈاکٹر فوٹو دکھایا گیا ہے آج کہ وہ روبوٹ پہ آٹومیٹک زمزم، ارے فلسطینیوں کا خون بڑھ رہا ہے، اور آپ کہاں سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا؟
آپ نے 30 ملکوں کا اتحاد قائم کیا ہوا ہے ایک کمزور یمن ملک کو، اسلامی ملک کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ نے اسلام کو مسلکی جھگڑوں میں جھونک دیا ہے، کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ممالک یورپین ممالک ہیں ان کی منافقت دیکھیے، تقریباً 1.5 کروڑ مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ عراق کی بربادی کیوں ہوئی؟ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے۔ سیریا کیوں برباد ہوا؟ افغانستان کیوں برباد ہوا؟ یمن کیوں برباد ہوا؟ لیبیا کیوں برباد ہوا؟ میرے بھائیوں، جب تک اہل ایمان کے اندر جذبہ اسلامی، روح اسلامی بیدار نہیں ہوگی اور ہم چھوٹے چھوٹی چیزوں میں مسلکی چیزوں کو کس و پیش نہ ڈالیں گے، جب تک یہ خون کے آنسو، یہ بہتا ہوا خون معصوموں کا زمین پر بڑھتے ہی جائے گا۔ اور صرف مسلمانوں کا خون نہیں ہے، بلکہ اب نسل پرست ساری دنیا کے اکٹھے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ we are chosen، ہم چنندہ مخلوق ہیں اللہ کی، جس کو قرآن نے فرمایا ہے نحن ابناء اللہ وحباؤہ۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ قرآن نے کہا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت کی تمنا تو یہ فلسطینی کرتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے معصوم چلے جاتے ہیں۔ بہرحال سلام ہے ان کے جذبے کو۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی یہ صدا، اس منبر سے، محراب سے مبارک یہ صدا خدا کرے کہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس وقت جو محترم امام صاحب نے ہماری جامع مسجد کے بہت قابل احترام ہے کہ وہ قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اور یہ اسلام کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہر جمعے کو درس دیتے ہیں۔ ہمیں ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، کیونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے اور اس نے ہمیں اس دنیا میں کچھ کام کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن آج ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گھریلو جھگڑوں میں، مسئلے کے جھگڑوں میں، برادری باد میں اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مسلمان افراتفری کا شکار ہے۔ جبکہ آج میں جس لیے کھڑا ہوا ہوں، میں تو اس لائق نہیں تھا، اس وقت میری طبیعت بہت خراب ہے 2 ہفتے سے، لیکن آج کچھ ٹھیک ہوئی تو حضرت نے مجھ سے حکم دیا، میں چلا آیا۔ میرا اس لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے اس وقت، میں مختصر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کہ جس وقت یہ OIC بنی تھی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ بہت اللہ نے مسلمانوں کو، آل سعود حضرات کو، جو بھی اس میں شامل ہے، جنہیں توفیق عطا فرمائی کہ مسلمانوں کی ایک سارے دنیا کے مسلمانوں کی ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ وہ تنظیم بہرحال بنی اور بہت اس کے اثرات بھی ہوئے،
اور اس تنظیم نے مسلمانوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا، طاقت پیدا کی، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اس بات کی۔ لیکن ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں کچھ کمیاں ہم سے بھی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت اس دور کے اندر، جبکہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ فلسطین پر جو مظالم ہوئے اور جو ظالم اسرائیل نے جو ان پر بم برسائے اور مسلمانوں کی جانیں گئی، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، لیکن یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک چیلنج ہے۔ وہ